بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 20 کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم قرآن سنتے ہو۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی نصیحت فرمائی گئی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اس لیے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ جب تک ایمان نہ لایا جائے تب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ جب کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اب اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، اور اس سے کبھی روگردانی نہ کرو، یعنی کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نافرمانی نہ کرو، کبھی بھی اطاعت کے اندر کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا نہ چھوڑو، اور اس سے کبھی روگردانی نہ کرو کہ اس کے کام پر عمل کرنا چھوڑ دو۔ یعنی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دو، کیونکہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مجلس میں نیک اور نصیحت آمیز باتیں سنتے رہتے ہو۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، صحبت میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس لیے کبھی نہ کرنا کیونکہ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہو، قرآن کو سنتے ہو، اللہ کے رسول کے فرامین کو سنتے ہو، لہٰذا کبھی بھی ایسی محفل میں بیٹھنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21، 22، 23 فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، قالو، جو کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر بغیر صلاحیت کے ہدایت کے سماعت دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں اہل ایمان کو منافقوں کے طرز عمل سے اجتناب کرنے کی نصیحت
اور کفار کے شر دباب والی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ اور ان منافقوں کی طرح نہ بنے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نصیحت اور واعظ کی باتیں سنی ہیں، جبکہ وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ نہیں سننا چاہتے۔ یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین بھی قرآن کو سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے فرامین کو سنا کرتے تھے، اور وہ ان احکامات کو سن کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو سن کر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ان لوگوں جسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، کیونکہ جب کسی نصیحت پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا ہے۔ تو منافقین قرآن بھی سنتے تھے، اللہ کے رسول کے فرامین کو بھی سنتے تھے، لیکن چونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور دل سے مانتے نہیں تھے، اسی وجہ سے انہیں منافق کہا گیا کہ ظاہری طور پر وہ سنتے تھے لیکن عمل ہرگز نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کا سننا نہ سننا برابر ہوا۔ آگے فرمایا گیا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے بدترین جانور گونگے اور بہرے ہیں، جو بے عقل بھی ہیں تو یہ بھی ایسے ہی جانوروں میں سے ہیں۔ یعنی منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا سننا نہ سننا چونکہ برابر ہے، لہٰذا یہ جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور سنتا تو ہے لیکن اس کے سننے میں سمجھ نہیں ہوا کرتی، وہ سن کر سمجھا نہیں کرتا۔ جانور سن کر حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتا، جانور کسی بات کو سن کر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ منافقوں کی مثال ان بدترین جانوروں کی طرح ہے جو گونگے اور بہرے ہیں، یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہوا کرتی۔ تو منافقوں کو بھی جانوروں کی طرح قرار دیے جانے کا معنی یہ ہوا کہ وہ بھی ذرا عقل نہیں رکھتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کے احکامات کو سن کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کا سننا بہرے ہونے کے مترادف ہے اور ان کا نہ سمجھنا جانوروں کی مانند ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی جانوروں میں سے ہیں۔ اگر ان کے لیے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی خیر حاصل کرنا ممکن ہوتا تو انہیں حق سننے کی سعادت حاصل ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان منافقوں کا سننا اور سن کر سمجھنا اور اس سے خیر حاصل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان اگر صرف کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر رہ جائیں تو ایسی نصیحت بندے کو ان احکامات پر عمل کرنے کے قابل نہیں بناتی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کانوں سے گزر کر دل میں اتر جائیں تو ایسی نصیحت بندے کے مزاج میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے اور وہ ایمان کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر نصیحت صرف کانوں سے ٹکرا کر رہ جائے، دلوں میں نہ اترے، تو ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جس کسی کو حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے، ورنہ تو قرآن کو کفار بھی سنا کرتے تھے، جو وہ سنتے تھے ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار بھی دیکھا کرتے تھے، منافق بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کے دیکھنے سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں۔ اور کچھ صحابہ کرام بھی تھے اور جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق نصیب کی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر دیکھے بھی نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ جان قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اور آج کے مسلمانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو ایمان کو قبول کرنے کی توفیق بخشی، اس لیے یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ کے رسول کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بھی قرآن کو بھی سنا، لیکن ان کا سننا نہ سننا برابر ہوا اور وہ منافق قرار پائے۔
آگے فرمایا اور اگر اللہ زبردستی انہیں حق سنا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر لیتے اور اسے قبول نہ کرتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں بخشی تو قرآن کو سن کر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور جو ایمان والے ہیں آج بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو قرآن کی آیات کا نہ صرف ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے بلکہ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، اذا دعاکم یحییکم، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون، اور ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خامہ نہ کر دیں، فآواکم، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ اس کا شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یہ تھا ان آیات بینات کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور حرام چیزوں سے بچنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہیں زندگی بخشنے والی چیز یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلائیں تو ان کا کہا مانو، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے روح اور دل سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر ایک کو اس کے پاس پیش ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے، جو وہاں موجود نہیں ہوتے ان کو بلوایا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، جب تمہیں اللہ کے رسول بلائیں یعنی جہاد کے لیے بلائیں تو فوری طور پر حاضر ہو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشنے والی چیز اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلاتے ہیں۔ زندگی بخشنے والی چیز جہاد سے مراد، اگر جہاد میں بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر جہاد کے لیے بلا رہے ہیں تو تمہیں حیات جاودانی ہمیشہ کی زندگی بخشنے کے لیے بلاتے ہیں، لہذا فوری طور پر حاضر ہو جایا کرو۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے قریب ہے، یعنی دل پر اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یہاں فرمایا گیا کہ بندے کے دل کے قریب سب سے زیادہ اللہ رب العزت ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو
تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو فوری طور پر حاضر ہو جایا کرو۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةٌ، اور اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اور جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے تو اس کا نقصان صرف انفرادی طور پر ایک شخص پر نہیں آیا کرتا، اس کا عذاب اجتماعی طور پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ آگے فرمایا لہٰذا معاشرے کے امن اور بہتری کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہو۔ یعنی معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے، بہتری لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر اور برائیوں سے منع کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا، تمہیں جہاد کے ذریعے امن و امان اور عزت ملی ہے، ورنہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں کمزور اور کم تعداد میں تھے، ہمیشہ لوگوں کے ظلم و ستم سے ڈرتے رہتے تھے۔ یعنی اس میں غزوہ بدر سے پہلے کے حالات بتائے گئے ہیں کہ جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی تو مسلمانوں کو نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھنی پڑتی تھی، مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے تھے۔ جس کسی کافر کو کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ہو جاتی تو وہ اسے مارتا، پیٹتا، سوشل بائیکاٹ کرتا، ظلم کرتا، زیادتی کرتا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا کسی بھی مسلمان کو، کیونکہ مکے میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم ہونے کی وجہ سے کمزور تھے۔ اس لیے ہمیشہ مسلمان ان کفار کے مظالم کو برداشت کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں جہاد کے ذریعے امن و امان و عزت ملی ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں اگر تم جہاد نہ کرتے، فتح حاصل نہ ہوتی تو اب تک تمہارا وہی حال ہوتا جیسا تمہارا مکہ میں تھا۔ آگے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی اور آپ کو مدینہ منورہ میں جگہ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر پھر کرم کیا کہ مکے میں مسلمانوں کو جو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے تھے، کفار کی طرف سے تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے کر مدینہ طیبہ میں امن و سکون کی جگہ دی اور فرمایا کہ اور آپ کو اپنی مدد سے مضبوط بنایا اور پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ یعنی ایسے حالات بھی تھے کہ کفار مکے کے اندر مسلمانوں کو اس قدر تکالیف دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو شیب ابی طالب جو کہ ایک گھاٹی ہے وہاں پر 3 سال تک قید کر دیا گیا، مسلمانوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ اور جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے مسلمان تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وہاں پر مسلمانوں کے رزق میں فراوانی ہوئی۔ اس لیے یہاں فرمایا پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر کے ان سے خیانت نہ کرو۔ یہاں پر امانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا اقرار جو کیا گیا تھا، ایمان لا کر اس امانت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اب جب تم فتح یاب ہو چکے ہو، مضبوط ہو چکے ہو، جہاد کے بعد تمہیں امن مل چکا ہے، تمہیں عزت مل چکی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر جو تم نے اس کے احکامات پر عمل کرنے کا اقرار کیا تھا اس میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو۔ مزید فرمایا گیا کہ آپس کی امانتیں بھی ایک دوسرے کو لوٹاؤ، ایک دوسرے کی امانتوں میں ہرگز خیانت نہ کرو جبکہ تم اس کام کے نتائج سے واقف ہو۔ اس طرح سے غزوہ بدر سے پہلے جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو کفار کو، دشمنوں کو، تمام کو ان کی امانتیں لوٹا کر اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہاں مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم، کہ تمہارا مال، و اولادکم،
اور اولاد فتنتن بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں جہاد میں شامل ہونے میں رکاوٹ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو بھی اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو بھی، کہ دنیا کے اندر آزمائشوں میں سے دو آزمائشیں بڑی اہم ہیں، ایک تمہارا مال اور دوسری اولاد۔ یعنی مال و دولت ہی کی خاطر انسان خدا سے غافل ہوتا ہے، مال کمانے کی حرص اور ہوس میں خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں تو اس کا ایک سبب دنیا کی مصروفیت، مال و ہوس کی لالچ، مال کی ہوس اور اولاد کی محبت میں اس حد تک چلے جانا کہ مال کمانے کے پیچھے اتنا مصروف ہو جانا کہ نماز تک کی فرصت نہ ملے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأس الدنیا کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی مال کی خاطر بڑے بڑے مال پرست لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کی دل میں محبت رکھنا بنا ہے۔ یعنی مال ہماری تجوریوں میں رہے، ہمارے لاکرز میں رہے، ہماری جیبوں میں رہے، لیکن ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ اسی طرح سے اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد کی خاطر اس حد تک چلے جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی بھی نہ کر سکیں تو یہ آزمائش ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آگے فرمایا، جو لوگ تمام برائیوں سے بچ کر خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت رکھنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تفصیلی سوالات کے جوابات میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ آیت لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کے نفاق پر روشنی ڈالتی ہے۔ نمبر 1، فرما برداری کا دعویٰ۔ یہ افراد ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغام کو سنا اور سمجھا ہے۔ نمبر 2، حقیقی نافرمانی، تاہم ان کے اعمال ان کے دعووں کے منافی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغام کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا ہے یا قبول نہیں کیا ہے۔ یہ آیت نفاق کے خطرے اور ایمان اور عمل کی اہمیت سے خبردار کرتی ہے۔ یہ قول اور عمل کے درمیان مستقل مزاجی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ آیت مومنوں کو دنیاوی مال کے بارے میں متوازن نقطہ نظر رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس میں مادی فوائد پر اللہ کے ساتھ تعلق کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے کہ حقیقی خوشی اور تکمیل روحانی تعلق میں پائی جاتی ہے، نہ کہ دنیاوی جمع میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آیت کریمہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا سوال۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ یہ آیت دنیاوی مال کی نوعیت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، دولت اور اولاد ایک امتحان کے طور پر۔ دولت اور اولاد دونوں، جنہیں اکثر خوشی اور سلامتی کے ذرائع کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایمان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ زندگی کے حقیقی مقصد سے لگاؤ اور توجہ ہٹانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اجر الہی، سب سے بڑا اجر و ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ مادی املاک عارضی ہیں اور روحانی نشو و نما اور خدا کے ساتھ تعلق
کی تلاش پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مختصر سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے، منافقین میں کون سی خرابیاں تھیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان جیسے نہ بنیں؟ اس کا جواب ہے، وہ کافر جو اللہ کے احکامات جان کر بھی انجانا کر دیتے ہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو کافروں جیسا بننے سے باز رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بہرا، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، وہ کون سا وقت مراد ہے جب مومنوں کی تعداد کم تھی؟ اس کا جواب ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ تھے، اور شروع کے ایام میں مسلمانوں نے بہت سی اذیتیں سہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں، یعنی لوگوں کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار بن کر رہے، اور خلوت میں، یعنی تنہائی میں، اس کے برعکس معصیت کار، یعنی گناہ گار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں کسی فرض کو چھوڑ دیا جائے، یا نواہی میں، یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا ہو، کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مومنوں کے لیے کون سی چیزیں آزمائش ہیں؟ اس کا جواب ہے، مومنوں کے لیے مال و دولت اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ مال اور دولت کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ، یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ سوال ہے، درست دواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، شر الدواب کے معنی ہیں، آپشن الف برا جانور، آپشن بے برے سے برا جانور، آپشن جیم جانوروں میں سے سب سے برا، آپشن دال جانوروں میں سب سے زیادہ برا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے برے سے برا جانور۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، لما یحییکم سے مراد ہے، آپشن الف زندگی، آپشن بے دنیا، آپشن جیم جہاد، آپشن دال موت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف زندگی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، فتنتن سے مراد ہے، آپشن الف آزمائش، آپشن بے عذاب، آپشن جیم جنگ، آپشن دال موت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف آزمائش۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔